بہرحال جماعت سے نماز کا فائدہ ہوتا ہے، صرف مولانا جو امام ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے، باقی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تیسری رکعت چوتھی رکعت ختم بھی ہو گئی نماز، اللہ اکبر ہو گیا. کیونکہ بہرحال انسان، بہرحال یہ پریکٹیکل یہی ہے، انسان بہرحال جو ہے وہ خبر قبول ہو جاتی ہے نماز، کیونکہ بہرحال مولانا پڑھے ہوتے ہیں، مولانا کی کہیں سوچ چلی جائے تو بہرحال پیچھے والوں کی بھی سوچیں چلی جائے، کہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، انسان آزاد نہیں ہے. آزاد تب ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اطمینان کی کیفیت پہ لے کر آئے، اور اطمینان کی کیفیت آج جو معاشرہ ہے وہ انسان کو اطمینان پہ آنے ہی نہیں دیتا، انسان کو کہیں کنسنٹریٹ کرنے، کہیں متمرکز ایک ڈاٹ پر ذہن کو لانے ہی نہیں دیتا. ہر وقت ایک انگیجمنٹ ہے مائنڈ کی. روزہ بہرحال یہ پاور دیتا ہے کہ آپ بہرحال اس انگیجمنٹ کو بریک کریں، آپ صرف ایک انگیجمنٹ کریں اور وہ خدا کے ساتھ. اور پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک دن روزہ آپ دیکھیں آہستہ 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 مطلب گزر رہے ہیں. ابھی مثلا آج جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا، 10 بھی گزر جائیں گے، 15 بھی گزر جائیں گے، اور روزہ تو ایسی دنیا ایسی زندگی ایسی گزر گئی، انسان کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن کیا ہے کہ انسان حاصل کیا کرتا ہے؟ ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں اس نور کو اٹین کرنا ہے. وہ جو ایک نور اس ماہ مبارک میں ہے اسے ہمیں اپنے وجود میں حاصل کرنا، اور وہ ایسے حاصل ہوگا کہ بہرحال ڈیلی کی پریکٹس سے، اسمال ہٹنگ سے انسان کے اندر جو پتھر ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. قطرہ قطرہ بھی گرے تو انسان کا قلب سخت بھی ہو تو بھی سافٹ ہو جاتا ہے. پانی کے قطرے میں کتنی طاقت ہے. اس لیے ڈیلی کی عبادت، ڈیلی کی دعا، ڈیلی کی چیزیں یہ انسان کو نہ صرف ظاہری بلکہ اس کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. اس لیے بہت روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آہستہ آہستہ رمضان آگے جا رہا ہے، آپ لوگوں کی صلواتیں بھی ڈھیلی ہوتی جا رہی ایسے ہی اتنی اچھی بریانی کھانے کے بعد آدمی جو ہے وہ لمبا ہی ہوتا ہے، تھوڑا اور لمبا ہوتا ہے آدمی، اور مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے واقعی. آپ لوگوں کی ہمت ہے ویسے ماشاءاللہ، کھا پی کے ماشاءاللہ دعا بھی سننی ہے، فرینچ میں لیکچر بھی سننا ہے، پھر ہماری بھی سننی ہے، کچھ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہماری، پھر بھی ماشاءاللہ وہ سن رہے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہے، بہرحال یہ بھی خدا کی نعمت ہے. ماہ مبارک نہیں ہوتا کس نے یہاں آنا تھا؟ یہ بھی رمضان کی برکتیں ماہ مبارک کی کہ آپ سب یہاں آتے ہیں. بہرحال کوئی نہ کوئی بہانہ ہی صحیح، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اسی کو اگر انسان شکر کر لے خدا اس کو اور دے دیتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی محبت جس کے پاس ہوتی ہے، خدا ایک نور کو اس کے وجود میں ڈال دیتا ہے. تو یہ نور انسان کو لے کے آگے کی طرف بڑھتا ہے جان. اور جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں چلا جائے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، خود گم ہو جاتا ہے، خود اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کی پریشانیاں کیا ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب انسان اس وادی میں چلا جائے، اس عشق اور محبت کے دائرے میں چلا جائے تو پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی وادی میں ہے یا خدا کی وادی کے اندر ہے. جو روایات ہمیں بیان ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی اور جس پہ فرینچ میں نعرہ بھی لگ گیا، سو مطلب ہے کہ فرینچ کے اندر بھی فضائل جو ہے وہ گرم گرم بیان ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جیسی ہستی کہ جو عبادت میں خدا کے اتنے مگن ہیں کہ مگر امام اپنے ظاہری چیزوں میں امام تو ہر وقت خدا کی طرف ہیں، لیکن جب امام کو ایک جنگ میں تیر لگتا ہے تو تیر جو ہے وہ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب بابا عبادت میں ہو تب نکالے. کیوں؟ کیونکہ امام اس وقت خدا کی وادی اور خدا کے سامنے اس طرح ہے کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہونا کہ تیر نکلے. لیکن وہیں پر سائل مسجد میں آ جائے اور سائل جو ہے مانگ لے تو یہ کیا مولا سن رہے ہیں، لوگوں کی سن رہے ہیں؟ نہیں، کہا اس سائل نے بھی خدا کی وادی میں مانگا تھا، خدا کی بارگاہ میں مانگا تھا، اور علی ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، جب انسان خود نہیں رہتا،
تو یہی اولیاء خدا کی خوبی ہے. اولیاء خدا اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. جنگ کا واقعہ ہے کہ امام جو ہے وہ دشمن کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں مطلب وہ اہانت کرتا ہے اور ڈس رسپیکٹ کرتا ہے مولا کی اور اپنا لاب دین کو، تو امام ہٹ جاتے، چھوڑ دیتے ہیں. بعد میں امام دوبارہ اس کو جو ہے وہ جہنم واصل کرتے. تو پوچھتے ہیں کہ مولا آپ اوپر بیٹھ گئے تھے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ اس وقت جو اس نے وہ کام کیا میں نہیں چاہتا تھا، جبکہ ایسا ہے نہیں، لیکن امام ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی پرسنل جو ہے وہ شامل ہو اس کام میں، کیونکہ کام خدا کا کام ہے. اور ویسے بھی حضرت علی علیہ السلام کا کوئی بھی کام پرسنل کام نہیں تھا، کیونکہ اس لیلۃ المبیت میں، ہجرت والی رات میں، امام نے اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضیوں کے ساتھ سودا کر لیا تھا. تو اسی لیے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ذات الہی کی طرف توجہ کر رہی ہے. ہم جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ہماری زندگی کی کتنی پرسنٹیج خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان جب مشکلات میں پھنستا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید بالکل الگ ہے، خوشیوں میں ہوتا ہے تب الگ ہے، جبکہ یہی مولا کائنات میں جو بلاغہ میں جب مومن کی صفات بتا رہے ہیں، مومن کی جو صفات ہیں وہ خطبہ متقین کے اندر بھی ہیں، کہ کیا ہے کہ مومن کو جب کچھ ملتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور مومن سے کچھ چھن جائے، کچھ لے لیا جائے تو وہ افسردہ نہیں ہوتا. کہ مومن کی صفات ہے. یعنی ایک دم آپ کو کوئی بہت بڑا بزنس فائدہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہ بس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. مومن ایسا نہیں ہے. اور اگر زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، کوئی چیز چھن گئی، کوئی چیز ہوگی، تو ایک دم ایسا بھی نہیں ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا آدمی. نہیں ایسا. مومن بہت بیلنسڈ ہے، اور اسی مومن کو بیلنس ہونے کے لیے تو خدا نے پورا سیٹ اپ کیا ہے کہ بھائی آپ کے لیے اتنی ساری چیزیں بھیجی ہیں. خطبہ متقین کہ خدا بارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام المتقین کے جو ماننے والے ہیں زندگی میں ایک دفعہ خطبہ متقین کی تلاوت کریں اور متقین کی صفات کو اپنے وجود میں اجاگر کریں. آیت اللہ قاضی کا بتائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نئے نئے نجف میں تھے اور اپنا استاد ڈھونڈ رہے تھے تو مولا کے حرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ حوضے کا لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، یعنی ٹانگ میں پرابلم ہے، بدن اس کا عجیب سا ہوا ہے. تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اس کو تو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا. تو وہاں پہ جو اسٹریٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریٹ سیلر جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہاں پہ آپ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے خود متقین کی ایک عبارت پڑھی. وہ بیچے میں زمین پہ چیزیں بیچنے والے نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی. اور کیوں نہ پڑھتا؟ کیونکہ نجف کی فضا میں زندہ تھا، ہواؤں میں بھی علم تھا، تو اس کو تو علم آنا ہی چاہیے تھا. تو وہ اس نے خطابت پر عبارت پڑھی، ایک لائن پڑھی خطبے کی، اور کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. حمام کون ہے؟ خطبہ متقین کا نام خطبہ حمام ہے. حمام وہ شخص تھا جسے امام نے متقین کی صفات بیان کی تھی اور وہ تحمل نہیں کر پایا اور وہ مر گیا ان صفات کو سن کر. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گزارا ہے ہمارے اندر، مطلب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم تو چیزیں سنتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں. یہاں عذاب کی آیت نازل ہوئی، قرآن کے جہنم کی طرف 8 کے 8 دروازے اور 8 کی طرف سے لوگ جہنم میں جائیں گے. رسول خدا گریہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے. اتنا رو رہے تھے کہ اصحاب چپ کر آئے، مگر رسول خدا نے چپ نہیں کیا. کہا کہ چلو بیٹی کو بلا کے لاتے، شاید بیٹی کے وجود سے رسول خدا خاموش ہو جائیں. مگر جیسے بیٹی کو لایا تو کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. دیکھا تو بی بی بھی رونا شروع ہو گئی، گریہ شروع ہو گیا. مولا کائنات آئے، جب انہوں نے کیا دیکھا تو یوں محفل عزا میں بدل گئی. کیوں؟ کیونکہ ان آیتوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آیتوں کی حقیقت ہے. ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو سنتے ہیں، حتیٰ دیکھتے بھی ہیں تو بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اندر سے، میں آپ کو خدا نخواستہ کہہ رہا، اندر سے میں ڈیڈ ہو گیا ہوں. چیزیں مجھ پر اثر ہی نہیں کر رہی ہیں. اس کی وجوہات عبارت اگر ان چند دنوں میں خدا نے توفیق دی تو عزیزان محترم، تو بہرحال وہ خطبہ حمام کی عبارت کہاں اس نے کہا تھا کہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. تو کہاں سے آ رہا ہے؟
ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے کہ جہاں پر ولی بنتے تھے، یعنی گفتگو ایسی تھی کہ بدن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی تھی. میرے مولا